پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں. ایک سروے جناب سامنے آیا ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو غالباً یہ سروے زیادہ پسند نہیں آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی رائے بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان کے حوالے سے کہتی ہے جی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ شاید اس سے بھی بہتر ہوگا. ایک اور جہاز کریش کر گیا ہے, اس کی فوٹیج, اس کی ویڈیو بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں, وہ بھی آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے جناب سامنے آیا ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو غالباً یہ سروے زیادہ پسند نہیں آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی رائے بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان کے حوالے سے کہتی ہے جی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ شاید اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ رپورٹ کیا ڈیٹیلز دیتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جہاز کریش کر گیا ہے, اس کی فوٹیج, اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, علی امین گنڈا پور صاحب لاہور کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. یہاں پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, بطول راجپوت کو اینکر پرسن ہے. اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ بڑے جھول ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں تو خود ایک مہمان کے طور پہ آیا تھا. بیسکلی عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے سوال ہوا ان سے. انہوں نے کہا میں تو خود ایک مہمان کے طور پہ یہاں آیا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میں نے یہ ایونٹ پلان کیا تھا اور سب آئے بھی ہیں, لیکن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی یا کسی ایشو کی وجہ سے نہیں آئیں تو اس کا جواب عالیہ حمزہ دے سکتی ہیں. میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ کوئی پرابلم ہے. عالیہ حمزہ نے کل رات کو اپنا موقف دے دیا تھا, وہ میں تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن گنڈا پور صاحب کی معصومیت دیکھیے. انہوں نے کہا پلان میں نے کیا تھا, یہ ایونٹ پلان میں نے کیا تھا, لیکن آرگنائزر میں نہیں تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آئیں. شاید ان کو بلایا ہوگا. مطلب یہ ان کی بھولا پن ہے, ان کی معصومیت ہے, جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ایکچولی لاہور کے اندر ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے پارٹی میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے, میں نے نہ کبھی لیگ پولنگ کی ہے اور نہ کبھی گروپ بندی کی بات کی ہے. میں اس پارٹی میں 2007 سے ہوں اور بڑی بڑی پوزیشنز پر رہا ہوں, میری عادت نہیں ہے. عالیہ حمزہ کے حوالے سے آپ ہی پوچھ رہی ہیں, ادھر بھی یہی سوال ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو بلایا بھی ہوگا اور باقی سارے موجود تھے, ان کی مصروفیت ہوگی یا کوئی اور بات ہوگی. انہوں نے کچھ محسوس کیا ہے کہ کسی نے دعوت نہیں دی, تو وہ دعوت دینے والوں میں سے میں نہیں تھا. میں تو خود اپنے ساتھ لوگ لے کر آیا تھا, تو وہی بہتر رائے دے سکتی ہیں. جب عمران خان کے بیٹے آئیں گے اور کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے تو سب کو نظر آ جائے گا. ابھی وہ آئے نہیں ہیں اور آپ ان کو گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ گولی کا جواب گولی سے دوں گا. میں اپنے اس بیان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ میرا ذاتی بیان ہے. مجھے مذہب اور آئین نے سیلف ڈیفینس کا حق دیا ہے. اچھا, یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچولی کیا ہوا ہے, جبکہ ایکچولی پارٹی میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کو اچھی طرح پتہ ہے, ان کو پوری طرح پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بیسکلی ان کے مخالف دھڑے سے تعلق رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے ہی از ٹرائنگ ٹو ڈک دا کویسچن. ورنہ اتنی دفعہ اس بات کی مطلب سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, پریس کانفرنس میں ان سے بار بار سوال ہو رہا ہے, انٹرویو میں سوال ہو رہا ہے, وہ ایک معصوم بھولے بھالے بچے بن جاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. خیر, عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے ہمارا ویلاگ جو ہے وہ کل آ چکا تھا. بائی دا وے, وہ ہمارا جو ویلاگ آیا ہے جس میں ہم نے ایک آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی, شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو ریلیز کی, ہماری اطلاعات کے مطابق جناب اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آڈیو منصور علی خان تک جو ہے وہ کس طرح پہنچی ہے. تو وہ ایک بڑا مشہور ایک ایڈ تھا کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, تو آپ ڈھونڈتے رہیے, تحقیقات کرتے رہیے, آپ ہماری سورس تک جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. باقی ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ چیک کرتے رہیں کہ کون ہے جو منصور علی خان تک یہ اندر کی خبریں پہنچا رہا ہے. چلے میں آپ کو اور بھی اندر کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا آپ کی کوئی بھی جو بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ہمیں پوری اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایکچولی اندر کیا کر رہے ہیں. ہم جب یہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں نا آپ کو اپنے ناظرین کو, تو وہ کچی گولیاں نہیں ہوتی, پکی گولیاں ہوتی ہیں. ہم پورے اوتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ تو, اور اس کے ساتھ کوئی آڈیو اگر پروف آ جائے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کر دیتے. تو ایمی کچی گولیاں نہیں ہم کھیلتے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے وہ کل, تب تک ہمارا ویلاگ جو ہے وہ غالباً آ چکا ہوا تھا, تو اس وقت انہوں نے پھر خود بھی جو ہے وہ اپنا بیان دے دیا. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ویسے تو میرے تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق
میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی. طنزاً انہوں نے یہ بات کی. ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی عمل نہیں تھا. کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ اب آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ آپ کو کہا تھا کہ ان کی کوئی مصروفیات نہیں تھیں. ہماری خبر یہ بھی درست ثابت ہوئی. ہم نے آپ کو پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے, یہ کارکنوں سے, وہاں پہ جرنلسٹ سے جھوٹ بولا گیا کہ جی وہ جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں اور موبلائزیشن کے اندر جو ہے وہ آکیوپائڈ تھیں تو شاید اس وجہ سے نہیں آ سکیں. یہ جھوٹ بولا گیا. انہوں نے کہا آگے, انہوں نے ٹویٹ میں لکھا جی وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے؟ اگر کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں. فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم خان کی رہائی, نعرہ صرف ایک ہی ہے, ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ پورا ٹویٹ کیا. میں نے بھی آپ کو جس طرح بتایا تھا کوئی پلان نہیں, کوئی کچھ نہیں. بڑھ کے میں کھا لیا گا, میں بکرا کھا جاؤں گا تو میں ڈکار بھی نہیں ماروں گا, میں وہ میرا گنڈاسا کتنے ہے, بس یہ. اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی پلان نہیں, نتھنگ ایٹ آل. تو عالیہ حمزہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ اسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. اور مجھے ویسے یہ فیل ہوتا ہے کہ جس منظم طریقے سے اس وقت ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چل رہی ہے, میرا خیال میں شاید ان قریب جو ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو یا تو ہٹا دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں تنگ آ کے کہ جو تاڑے نال کم ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو جو رہی سے کثر پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ہے نا, وہ بھی ڈوب جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی پھر بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی. صحافی شیراز احمد شیرازی ہے, وہ اکثر پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ مطلب کور بھی کرتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 بڑے رہنما 3 بار عمران خان کو ایک اور بندہ یعنی کہ چیف آرگنائزر میں جاب لگانے کی منتیں کر چکے ہیں. عمران خان نے جواب دیا عالیہ حمزہ اچھا کام کر رہی ہیں, اس بندے کو صدر لاہور بنا دو. جس کو وہ بنوانا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا اس کو لاہور کا صدر بنا دو, مگر جب پیغام پہنچایا تو اس بندے نے بھی صدر لاہور بننے سے فی الحال معذرت کر لی ہے. باقی تردید یا تصدیق کے لیے علی امین گنڈا پور, سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے نام تو نہیں لیے تھے لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہاں سے باقاعدہ طور پہ ایک پوری موو ہو رہی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے ہٹوانے کی, لیکن ابھی تک وہ کامیاب اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو پائے ہیں. انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا سے سینٹ کے لیے خرم ذیشان اور عرفان کے نام ہٹا دیے. مرزا افریدی اور فیض الرحمان پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے. علی امین گنڈا پور نے ایم پی ایز کو ہدایت جاری کر دی ہے, 19 ایم پی ایز دونوں کو ووٹس دیں گے. تو یہ جو مرزا افریدی صاحب ہیں ان کے نام کے اوپر بڑا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے شور و غل چل رہا ہے, لیکن یہی اطلاعات آ رہی ہے کہ جی الٹیمیٹلی ٹکٹ جو ہے وہ انہیں ہی ملے گا, ٹکٹ جو ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی, اعلان کیا گیا سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ارکان قومی اسمبلی مبارک زیب, اورنگزیب کھچی, ظہور قریشی, عثمان علی اور الیاس چودھری کو پارٹی سے بے دخل کرنے کے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر زین قریشی صاحب جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں, شو کاز نوٹس جو ہے وہ انہیں بھی دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, تو ان کے اگینسٹ کاروائی جو ہے وہ رک گئی ہے. ایون دو شو کاز نوٹس ان کو جاری ہوا, وہ غائب تھے اس دن جس دن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہوئی تھی, ان کا کوئی ٹریس نہیں ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے یہ مطلب کلیم کیا تھا کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے, لیکن وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو سکے تھے. لیکن ان کا نام جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. 5 پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو افراد تھے ان کو جو ہے البتہ پارٹی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. تو پارٹی سے نکالنے کا سلسلہ اس سے پہلے جو ہے وہ شیر مروت صاحب کو نکالا گیا, اب ان 5 افراد کو بھی جو ہے ان کو نکال دیا گیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس سروے کے اوپر. بیسکلی گیلپ پاکستان نے جو ہے وہ یہ سروے کیا ہے, بڑا تفصیلی یہ سروے ہے. اس کا تھوڑا سا میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کے پی کے حوالے سے بیسکلی یہ کے پی سینٹرک ہے, کے پی کے لوگوں سے جو ہے یہ سروے کیا گیا ہے. 3000 افراد سے یہ سروے کیا گیا اور رپورٹ یہ کہتی ہے جی 2 to 3% کا اس میں مارجن آف ایرر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے مختلف خد و خال ہے پرفارمنس کے حوالے سے, ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے, چیف منسٹر کی پرفارمنس کے حوالے سے. جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ سروے جو ہے وہ جناب فروری سے مارچ 2025 کے دوران کیا گیا ہے, اور اس سروے کی رپورٹ جو ہے اپریل تا جون 2025 کے دوران گلوبل جو ہے وہ گیلپ پاکستان کی جانب کے گلوبل پاکستان کے تعاون سے تیار کی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق صوبے میں صرف 63% آبادی کو صحت کی سہولیات میسر ہیں, جبکہ جنوبی اور دیہی علاقوں میں صورتحال مزید ابتر ہے. مزید برآں 66% آبادی گیس کی سہولت سے محروم ہے اور 49% افراد کو بجلی کی قلت یا ناقص فراہمی کا جو ہے وہ سامنا ہے. علی امین گنڈا پور کی مقبولیت میں بھی کمی دیکھی گئی ہے, کیونکہ 50% افراد جو ہے کے پی سے تعلق رکھنے والے وہ مریم نواز کو ان سے بہتر قرار دیتے ہیں. مریم نواز کو کے پی کے افراد جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی پرفارمنس سے بہتر قرار دیتے ہیں کہ وہ ایک بہتر سی ایم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے 37 جبکہ یہ جو 50% ہیں ان میں سے 37% کا تعلق خود پی ٹی آئی سے ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ مریم نواز ایکچولی بہتر پرفارم کر رہی ہیں. سروے میں نوجوانوں کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی بات کی گئی. رپورٹ کے مطابق 77% نوجوان پارکوں سے محروم ہیں, 81% کو لائبریریز دستیاب نہیں ہیں, 70% نوجوانوں کو کمیونٹی سینٹرز کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 13 سال کی حکومت میں سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری آئی ہے, لیکن 2024 کے بعد ترقی کا یہ عمل جو ہے وہ سست پڑ گیا ہے. انتخابات کے بعد صرف 43% افراد نے نئی سڑکوں کی تعمیر کو تسلیم کیا ہے, لیکن کوئی نمایاں ترقی انہوں نے کہا کہ جبکہ 37% نے ٹرانسپورٹ میں بہتری کا اعتراف کیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے اپنے ووٹرز کی جانب سے بھی حکومت پر عدم اطمینان کا اظہار سامنے ہے. 49% کے مطابق ان کے علاقوں میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوئی ہے, جبکہ 52% نے کہا کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں. 71% عوام جن میں 62% پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی شامل ہیں میگا پروجیکٹس کی شفاف انکوائری کے حق میں ہیں, جبکہ 40% کا خیال ہے کہ پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے. سروے کے مطابق 49% عوام نے بے روزگاری میں اضافے کی نشاندہی کی. 73% کا کہنا ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر نہیں بلکہ تعلقات کی بنیاد پر دی جاتی ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے عوام کا رد عمل مخلوط رہا. 58% سیکیورٹی سے مطمئن ہیں, جبکہ 57% اب بھی دہشت گردی کے خدشات جو ہے وہ رکھتے ہیں. پولیس پر عوام کا اعتماد جزوی طور پر بحال ہوا ہے اور 58% نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا ہے. تاہم عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد جو ہے وہ کم ہوا ہے. 70% افراد عدالتی فیصلوں میں تاخیر پر نالاں ہیں, جبکہ 84% عوام جرگہ نظام کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک کوانٹٹی ہے, مطلب 84% جو لوگ ہیں وہ آپ کے جوڈیشل نظام کے بجائے سمجھتے ہیں کہ جو جرگہ سسٹم وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر موجود ہے وہ ایکچولی بہتر ریزلٹس دیتا ہے, اور ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے وہ بہت سلو چلتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہ اس جوڈیشل سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ لوگوں کو کوئک انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا. تو سروے میں کہا گیا جی خیبر پختونخوا کے 53% عوام کسی بھی قسم کے احتجاج میں شامل ہونے کے خواہاں نہیں ہے. 83% وفاق سے بہتر تعاون کے حق میں ہے. 60% کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. اور آخر میں سروے کے مطابق 85% عوام جو ہے افغان باشندوں کے انخلاء کے حق میں ہے, اور 79% سمجھتے ہیں کہ ان کے انخلاء سے سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئے گی. یعنی کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ افغان شہریوں کو جو ہے ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور ان کی بے دخلی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے 26 جو افراد ہیں, 26 ایم پی ایز جن کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا, اس سلسلے میں دوسرا اجلاس جو ہے وہ حکومت اور یعنی کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود کے درمیان ہوا, لیکن کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل سکا. لیکن دونوں سائڈ نے کہا کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ مزید بھی آگے چلنے چاہیے, مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. فی الحال البتہ اس کا کوئی رزلٹ ایز سچ جو ہے وہ فی الحال نہیں نکلا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈسٹربنگ قسم کی خبر ہے. لاہور میں پالتو جانوروں کے ساتھ بے رحمی کی مناظر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو جو ہے یہ حراست میں لے لیا. تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کے بعد اسے مینٹل اسائلم جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. لاہور کے علاقے ڈیفنس بی میں اے ایس پی شہر بانو نقوی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ خاتون کے گھر پر چھاپا مارا. خاتون کی جانب سے جانوروں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی تھی, اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر میں جانوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی نشاندہی کی گئی, جس میں شہریوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. پولیس ٹیم نے گھر سے جانوروں کو تحویل میں لے کر وائلڈ لائف اور متعلقہ اداروں کے جو ہے وہ حوالے کر دیا. خاتون کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن وہ پیدا ہوئی, اور وہ ہے فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے. فارمر بیوروکریٹ, بڑے ویل رسپیکٹڈ رہے, ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے بڑا قریب جو ہے وہ تصور انہیں کیا جاتا تھا. انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ٹویٹس کی, تھریڈ تھا پورا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا تقریباً $300 ملین کی چینی درآمد کرنے کا فیصلہ, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے عام آدمی کے لیے کیے گئے ہیں. اس پر فوری نظر ثانی ہونی چاہیے. عام آدمی دراصل چینی کا سب سے بڑا صارف نہیں ہے. در حقیقت خوراک اور مشروبات کی صنعت چینی کی سب سے بڑی صارف ہے. یہ حیران کن ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہی لوگ پہلے زر مبادلہ کمانے کے نام پر برآمدی آرڈرز حاصل کرتے ہیں, اور اب وہی زر مبادلہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں, جبکہ انہوں نے برآمدات اور مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں ہیرا پھیری کر کے بھاری منافع کمایا. پاکستان میں فی کس چینی کا سالانہ استعمال 28 کلو گرام ہے. اس سب کے علاوہ چینی ایک انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو عوام استعمال کرتے ہیں. یہ وہ شے نہیں جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ کیا جائے.
آج عام لوگ نہ مشروبات افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مٹھائیاں، لیکن پھر بھی ہم ان کے نام پر جو ہے وہ درآمد کرنا چاہتے ہیں اور پھر مزید زر مبادلہ قرض لے کر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قیمتوں پر کنٹرول حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اگر حکومت اس میں ناکام ہو گئی تو یہ مزید درآمد کا جواز نہیں بن سکتا۔ حکومت بنیادی مسئلے پر کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ قیمتوں میں اضافے میں چینی انڈسٹری، مڈل مین اور تاجروں کے کردار کی چھان بین ضروری ہے، نہ کہ مزید درآمدات۔ ویسے ان لوگوں کا کیا بنا جنہوں نے برآمدات کی اجازت دی تھی؟ اور ہاں، ایف بی آر کہاں ہے؟ اچھا، یہ کسی اور کی جانب سے آ رہا ہوتا نا تو شاید میں اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیتا، لیکن فواد حسن فواد صاحب کا مطلب ہے، ایک دفعہ ایک زمانے میں جو ہے ان کو تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہی حصہ ہیں، ان کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر جو ہے بڑا سویر جو ہے وہ سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب جو معیشت کے حوالے سے ایک اور جو اب اچھی خبر ہے وہ جناب آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ہے، اور ٹائمز آف انڈیا کو ایکچولی بڑے بھاری دل کے ساتھ ایکچولی اسے جو ہے وہ پوسٹ کرنا پڑا، اور اس کا ٹائٹل ہے جناب پاکستان's economic performance under the International Monetary Fund's IMF 7 billion loan program has been strong so far, according to Mahir Binichi, the IMF's resident representative of Pakistan reported. تو مطلب رپورٹر پی ٹی آئی، اچھا یہ پی ٹی آئی پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، تو انہوں نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ معاشی صورتحال اور یہ جو پروگرام ہے یہ اچھا چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاکستان میں کے نمائندے نے اپنے لیکچر کے دوران مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور پاکستان میں بدلتے ہوئے معاشی حالات پر تفصیلی گفتگو کی اور پاکستان کی معاشی اور ماحولیاتی اصلاحات کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے اور پاکستان میں ترقی کا رجحان 2025 کے بعد مزید تقویت پکڑنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت پاکستان کی کارکردگی اب تک تسلی بخش رہی ہے، اور مئی 2025 میں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پہلے جائزے کی کامیاب تکمیل کو ایک اہم پیش رفت جو ہے انہوں نے قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ای ایف ایف کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کو مستحکم کرنا اور مضبوط، زیادہ جامع اور لچکدار ترقی کی بنیاد رکھنا ہے۔ اب تک پاکستان کو پروگرام کے تحت 2 قسطیں موصول ہو چکی ہیں۔ حکومت مالیاتی نظم و ضبط اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے متفقہ پالیسی اقدامات پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ ابتدائی پالیسی اقدامات نے مسلسل بیرونی چیلنجوں کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کو بحال کرنے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد کی ہے۔ تو فی الحال آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہے جو ہمیں اتنے پیسے دے رہا ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو جہاز گر گیا جو میں نے آپ کو رپورٹ دینی تھی، یہ جناب برطانیہ کا ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ ہے، جہاں پہ ایک چھوٹا طیارہ، مسافر طیارہ جو ہے وہ ٹیک آف کے فوراً بعد جو ہے وہ گر گیا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ایئر انڈیا کا جہاز جو ہے وہ گرا تھا، اس کے ساتھ بھی بالکل کچھ ایسا ہی حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ مذکورہ طیارہ جو ہے وہ نیدرلینڈس کے لیے روانہ ہو رہا تھا کہ ٹیک آف کے فوراً بعد وہ گر گیا اور طیارے میں آگ بھڑک اٹھی ہے، فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حادثے کے بعد ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ کے اوپر تمام پروازیں جو ہے وہ معطل کر دی گئیں، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی فی الحال جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن اوبیسلی اتنا بڑا پلین کریش ہے تو مشکل ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی بچا ہوگا۔ شام کے لیے شیڈیول کی گئی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ ہنگامی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں اور صورتحال سے نمٹنے میں ابھی بھی جو ہے وہ مصروف ہیں۔ تو اس کے علاوہ جناب کچھ آپ کے کویشچنس جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، ذرا جلدی سے وہ بھی لے لیتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں 3-4 لے سکوں۔ محمد مسلمین صاحب کا ایک سوال ہے، منصور بھائی اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں تو کیا اس سے پی ٹی آئی میں ایک نئی جان نہیں پڑ جائے گی؟ مسلمین صاحب میرا نہیں خیال جان پڑے گی، وہ وقتی طور پہ میرا خیال میں یہ ضرور ہوگا کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہوں گے، اگر تو وہ آئے، میں ایک ظاہری بات ہے اف اٹ ہیپنز والا سینیریو ہے تو وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں کہ اگر وہ آئے اور آ کے اس کے بعد وہ مثال کے طور پہ کہیں پہ گئے کوئی جلسہ کرنے، تو ظاہری بات ہے لوگوں کی بھیڑ اس حوالے سے ضرور اکٹھی ہوگی، آئے یار عمران خان کے پتر ویکھنے ہیں، آج ذرا ویکھیے انہوں عمران خان کے پتروں نے ویکھیے، لیکن آپ کے وہ بات نہیں کر سکتے۔ میرا نہیں خیال ان کو اردو آتی ہے، آئی ڈونٹ نو، میرا تو نہیں خیال ان کو اردو آتی ہے، تو وہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے؟ ان کو سیاست کے بارے میں نہیں پتا، وہ کیا کامنٹری کریں گے، کر سکتے نہیں کر سکتے، تو اس لیے ایک ون ٹائم افیکٹ تو اس کا ضرور ہوگا کہ چلو جی دیکھیں ذرا ان کو دیکھیں تو جا کے، لیکن کیا اس وقت آپ کو نہیں آئیڈیا، میرے خیال میں آپ ایون دو میں ویلاگس میں ذکر میں کرتا رہتا ہوں، لیکن شاید آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت کتنی فریکچرڈ ہے، آپس میں کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، کتنے آپس میں تو اندر کی بات جانتا ہوں نا، ہمارے تو کبوتر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لڑائی جھگڑا کوئی اتنا لڑائی جھگڑا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں، سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ جناب محمد عمار ضیاء صاحب کا یو اے ای سے سوال ہے، انہوں نے کہا میرے 2 سوال ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا جواب آپ ضرور دیں۔ ایک، معیشت بہتر ہو رہی ہے، $20 ارب کے ریزروز ہو گئے ہیں، پھر ڈالر نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ دوسرا، چند ماہ قبل چینی پاکستان نے بیچی، اب خرید رہا ہے، اس سے جو نقصان قومی خزانے کو ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ چینی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا،
یہ چینی کے حوالے سے جب بھی کوئی مینیپولیشن ہوگی حکومت وقت ذمہ دار ہوگی. یہی موجودہ حکومت جو آج بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں اور اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں. مطلب آج بھی اسی طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی چینی بیچنے والے جو ہیں وہ خود حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی یہ لابی ہے, یہ اتنی بڑی لابی ہے, بلکہ مجھے تو اس کو مافیا کا لفظ جو ہے مجھے کہنا چاہیے. آپ نوٹ کیجئے گا میں زیادہ مافیا کا لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن جو کام یہ لوگ کرتے ہیں نا خدا کی پناہ, اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ ان کے مطلب آپ نواز شریف اٹھا کے دیکھ لیں, جہانگیر ترین اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی تانا بانا جو ہے وہ آپ کو ضرور شوگر مل والوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور نکلے گا. تو کیا آپ ان کے اگینسٹ ایکشن کریں گے؟ پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک رپورٹ بنی تھی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اس حوالے سے. پہلا سوال آپ کا جی وہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, $20 ارب کے ریزرو ہو گئے, پھر ڈالر نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر نا IMF نے یہ شرط بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے امپورٹس کو جو ہے نا وہ آپ نے نکیل نہیں ڈالنی, اور اسی لیے ریسنٹلی بھی آپ نے گاڑیوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی آپ نے کم کر دی ہیں, خاص طور پہ بڑی گاڑیوں کے حوالے سے. تو جب آپ اس سے پہلے آپ نے جب ڈالر کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے امپورٹس کے اوپر بہت بڑی نکیل ڈالی ہوئی تھی. تو یہاں پہ یہی تو بیلنس آف پیمنٹس کا ہمیشہ یہ جو پرابلم رہتا ہے ہمیشہ, کہ آپ جب اپنی امپورٹس کو کھولتے ہیں, ملک جب ترقی کرنے لگتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو امپورٹس کرنی پڑتی ہیں, چاہے وہ را مٹیریل کی شکل میں ہو, مشینری کی شکل میں ہو, آپ کو امپورٹس کرنی پڑتی ہیں. جب وہ آپ امپورٹس کرتے ہیں پیمنٹ اس کی ڈالرز میں ہوتی ہیں, مارکیٹ سے ڈالر کم ہونا شروع ہوتا ہے, ڈالر کم ہونا شروع ہوتا ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب آج اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں اوپن مارکیٹ میں 286 تک, بلکہ کچھ جگہوں پہ 287 تک بھی ڈالر جو ہے وہ کوٹ ہو رہا ہے. تو کئی لوگوں کی مطلب مارکیٹ کے اندر ایک ہوا ہے, آواز آتی ہے کہ جناب یہ 300 بھی ٹپے گا, لیکن آبویسلی جب تک ہوتا نہیں ہے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ریزن ہے اس کی کہ ڈالر آپ کا قابو کیوں نہیں آتا, کیونکہ آپ کو امپورٹس آپ کی کھلتی ہیں. تو یہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, ہی ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تھوڑی ترقی ہونے لگتی ہے وہاں پہ ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از اے پرابلم. اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کا سوال ہے, منصور صاحب آپ ان 27 یوٹیوبرز کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن کیا ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ ملک کے خلاف بات کرتے رہیں؟ اچھا پہلی بات تو میں ذرا اعتراض کروں گا, کھلا چھوڑ دینا جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. دس از ناٹ اے ویری گڈ ورڈ, آپ انسانوں کے حوالے سے بات کریں. دوسری بات یہ میرے بھائی, میں 27 یوٹیوبرز کو سپورٹ نہیں کر رہا. میرا صرف ماننا یہ ہے کہ بھائی لوگوں کا نا احتساب قانونی طریقے سے کیجیے. میرا اعتراض یہ ہے, میں پولیس مقابلے کلچر کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے جی پولیس مقابلہ ہوا, ڈوز اگلے نو مارتا, ادھر بھی مار دیا, ادھر بھی مار دیا. آج کل بھی پنجاب کے اندر جو ہے یہ بڑا یہ کلچر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جناب بڑے زبردست, جناب اس کو بھی ٹھوک دیا, اس کو بھی ٹھوک دیا. آپ یہ جو ہیروئزم ہے نا, اور یہ مولا جٹ سٹائل آف جسٹس جو ہے, یہ الٹیمیٹلی آپ کے معاشرے کے لیے خراب ہوتی ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس قسم کی حرکتوں میں نا آپ نے اگر 30 پولیس مقابلے کیے اور اس میں سے اگر ایک بھی معصوم مارا گیا اور ایک بے قصور شخص جو ہے وہ مارا گیا, تو پھر وہ قتل ایک ایسا قتل ہے جو پوری ریاست کے سر کے اوپر آتا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک لابی پوری یہ کہی کہ نہیں جناب انہوں کا حل یہی ہے. حل یہ نہیں ہے, حل یہ ہے کہ اپنے جوڈیشل نظام کو بہتر کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر رہا تھا نا کہ جناب وہاں پہ KP کے اندر جو ہے وہ 80% تقریباً لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جرگا سسٹم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے جوڈیشل نظام سے تنگ آئے ہیں, کہ آپ کا جوڈیشل نظام اتنا کرپٹڈ ہے, اتنا سلو ہے, اتنا انفیکٹڈ ہے, اتنا دیمک زدہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خود بھی اس سسٹم کی طرف نہیں جاتے. آپ کی جو استغاثہ ہے, آپ کی جو ایگزیکٹو ہے, آپ کی جو پولیس ہے, وہ خود بھی اس سسٹم کی طرف نہیں جائے. وہ کہتے ہیں اس گلی ہم نے جانا ہی نہیں ہے, اے والا کم بہتر ہے, گڈی بٹھاؤ لے کے جاؤ, ڈوز چلو کہانی ختم. اور یہ ڈوز کی وجہ سے نا آپ کا وہ معاملہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو پاتا. کون اس کو جا کے ٹھیک کرے, اس کیچڑ میں کون ہاتھ مارے, یہ آسان طریقہ ہے, گاڑی میں بٹھاؤ لے جاؤ ڈوز بس. تو یہ پرابلم ہے یہاں پہ. 27 یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی میرا جو اعتراض ہے وہ یہ, ڈوز بھائی یہ ڈوز مت کریں, کیونکہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے نا, کل کو اگر یہ ریت چل پڑی نا, یہ روایت چل پڑی, تو پھر کل کو اور بھی یہ 27 بھی ہو سکتے ہیں, یہ 127 بھی ہو سکتے ہیں. کل کو کسی کو کوئی بات بری لگی, بھائی جان مجھے نا بندے کی شکل نہیں پسند, ڈوز مجھے فلاں بندے کی یہ والی بات اچھی نہیں لگی جناب, حکومت نے آج تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا, آج شہباز شریف ہے, کل کو لیٹ سے بلاول بھٹو آ جاتے ہیں, یا عمران خان صاحب واپس آ جاتے ہیں, یا PTI کا کوئی اور بندہ آ جاتا ہے, اس کو کسی یوٹیوبر کی کوئی بات نہیں لگی, ڈوز
نہ چیک کیا، نہ بات کی، نہ اگلوں کو سنا، نہ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی اجازت دی. ڈوز پورا ویلاگ ہی ڈوز کے اوپر ہو گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.